بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ باب الناسک والضیف۔ فقال الناسک لضیفہ، تو ناسک نے، عبادت گزار شخص نے اپنے مہمان سے کہا، یہ قال کا مقولہ ہے، لضیفہ اپنے مہمان سے کہا، کیا کہا؟ ما اخلقک ان تقع مما ترکت من کلامک وتکلفت من کلام العبرانیۃ فی مثل ما وقع فیہ الغراب۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، ترجمہ کرنے کے لیے یہ جو ہے ان تقع سے یہاں آگے ترجمہ کریں گے، اس کو ابھی چھوڑ دیں گے، یہاں سے یہاں تک اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اخلق بھی اور ما اخلقہ، ٹھیک ہے، فعل تعجب میں سے ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کا نشان بھی دیکھ رہے ہیں، ایکسکلامیٹری کا، تعجب کا۔ کیا ہی خوب ہوتا، اس کے لیے کتنا مناسب اور بہتر ہوتا، ٹھیک ہے، تو کتنا مناسب اور بہتر ہوتا یا پھر کیا ہی خوب ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے، معنی دیکھ لیجئے۔ ترکا یترکو، ترکن میں نے چھوڑنا، تکلفا تکلف کرنا، اس سے پہلے بھی آیا یہاں پہ فکلفا تکلفا فتکلفا، من کلام العبرانیۃ فی مثل ما وقع فی الغراب، غراب کوا۔ اب ترجمہ دیکھیے، ما اخلقکا، تیرے لیے کتنا مناسب ہے، ما اخلقکا تیرے لیے کیا ہی مناسب ہے، کتنا مناسب ہے، ما اخلقکا تیرے لیے کتنا مناسب ہے، ان تقع کہ تو واقع ہو، کہ تو پڑے، وقع فی الشیء کسی چیز میں پڑنا، کسی چیز میں واقع ہونا، تیرے لیے کتنا مناسب ہے، ان تقع کہ تو پڑے، فی اس حالت میں، ٹھیک ہے، فی مثل ما اس حالت میں، یہاں پہ اس کا ترجمہ کریں گے اس کے مثل میں، یعنی اس حالت میں، وقع فیہ الغراب جس حالت میں کوا پڑا تھا، جس میں کوا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا ترجمہ چھوڑ دیجئے، تیرے لیے کتنا مناسب ہے کہ تو پڑھے، فی مثل ما اس حالت میں، وقع فیہ الغراب جس حالت میں کوا پڑا تھا، مما اس بات سے، ترکت من کلامک اس بات سے کہ تو نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا، مما اس بات سے کہ ترکتا تم نے چھوڑ دیا، من کلامک اپنی بات کو، وتکلفتا من کلام العبرانیۃ اور تکلف کیا عبرانی زبان کو سیکھنے کا۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ ما اخلقکا تیرے لیے کتنا مناسب ہے، ان تقع کہ تو پڑے، فی مثل ما وقع فیہ الغراب اس حالت میں جس میں کوا پڑا تھا، مما اس بات سے کہ تو نے اپنے کلام کو چھوڑ دیا، اپنی زبان کو چھوڑ دیا، وتکلفت من کلام العبرانیۃ اور عبرانی زبان کو سیکھنے کی تکلف کی، سیکھنے کی کوشش کی۔ قال الضیف، مہمان نے کہا، وکیف کان ذلک، یعنی یہ کیسے ہوا، یعنی کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، گویا کہ اسی محاورے کی یہ کیا ہے، تفسیر ہے۔ آگے دیکھیے، قال الناسک، ناسک نے کہا، زعموا ان غرابا رأى حجلة تدرج وتمشي، لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک کوا، رأى اس نے دیکھا، یعنی ان غرابا رأى کہ ایک کوے نے دیکھا، کیا دیکھا، حجلة، حجلة بولتے ہیں تیتر کو، حجلة ایک تیتر کو دیکھا، تدرج وتمشي، درجہ یدرج درجن، اس کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیوں پر چڑھنے والے کی طرح چلنا، ایک پیر اٹھا کر دوسرے پیر پر چلنا، ٹھیک ہے۔ اور مشا یمشی مشین، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ تو ترجمہ یہاں کیا کریں گے، لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک کوا نے دیکھا، حجلتن ایک تیتر کو، تدرج و تمشی جو ایک پیر اٹھا کر کے چل رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک پیر اٹھا کر کے چل رہا تھا، یعنی اپنی چال کو وہ بدل رہا تھا، اچک اچک کے چل رہا تھا۔ ایک تیتر کو دیکھا، تدرج و تمشی جو ایک پیر اٹھا کر کے چل رہا تھا، تدرج
اس کا معنی ہوتا ہے ایک پیر اٹھا کر کے دوسرے پیر پر چلنا، اور مشا یمشی کا معنی بھی ہوتا ہے چلنا، تو دونوں کا معنی کریں گے ایک پیر اٹھا کر کے دوسرے پیر پر چل رہا تھا۔ فَأَعْجَبَتْهُ مِشْيَتُهَا، تو اس کی چال یعنی اس تیتر کی چال اس کوے کو اچھی لگی، بھاگ گئی، تو اس کی چال کوے کو اچھی لگی۔ فَأَعْجَبَتْهُ مِشْيَتُهَا، تو اس کی چال اس کوے کو اچھی لگی۔ وَطَمِعَ أَن يَتَعَلَّمَهَا، طمع اس کا مطلب ہوتا ہے لالچ کرنا، خواہش کرنا۔ وَطَمِعَ، اور اس نے خواہش کی، أَن يَتَعَلَّمَهَا، کہ وہ اس کو سیکھے گا، یعنی اس چال کو سیکھے گا، تیتر کی چال کو سیکھے گا۔ وَطَمِعَ، اور کوے نے خواہش کی، أَن يَتَعَلَّمَهَا، کہ وہ اس کو یعنی تیتر کی چال کو سیکھے گا۔ فَرَازَ عَلَى ذَلِكَ نَفْسَهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِحْكَامِهَا، فراز علی ذالک نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو اس پر لگا دیا۔ فراز علی ذالک نفسہ، یعنی اس چال کو سیکھنے میں، چال کی مشق میں لگا دیا۔ فراز علی ذالک نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو اس چال کی مشق پر لگا دیا، چال کی مشق کرنے لگا۔ فراز علی ذالک نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو اس چال کی مشق میں لگا دیا۔ فلم یقدر، پس وہ قادر نہیں ہوا، علی احکامہا، اس چال کے احکام پر، اس چال کی ٹیکنیک پر، یعنی اس چال کو نہیں سیکھ پایا اس نے۔ فلم یقدر علی احکامہا، قدر علی مطلب قدرت رکھنا، فلم یقدر، تو وہ اس کے احکام پر قادر نہیں ہوا، یعنی اس چال کی ٹیکنیک کو نہ سیکھ سکا۔ وَأَيْسَ مِنْهَا، ایسا ییأس باب سمیہ سے مایوس ہونا، اور وہ اس چال سے مایوس ہو گیا۔ وَأَرَادَ، اور اس نے ارادہ کیا، أَن يَعُودَ إِلَى مِشْيَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، اور اس نے ارادہ کیا کہ یعود، وہ لوٹے، عاد یعود عودا معنی لوٹنا، کہ وہ لوٹے، إِلَى مِشْيَتِهِ الَّتِي، اپنی اس چال کی طرف، اس نے ارادہ کیا کہ وہ لوٹے گا، إِلَى مِشْيَتِهِ الَّتِي، اپنی اس چال کی طرف، كَانَ عَلَيْهَا، جس پر وہ تھا، یعنی پہلے جو اس کی چال تھی وہی چال چلے گا، جب نہیں سیکھ پایا تب۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ اخْتَلَطَ، فَإِذَا هُوَ قَدْ اخْتَلَطَ، تو وہ بھی وہ بھول چکا تھا، ہے کہ نہیں؟ فَإِذَا هُوَ قَدْ اخْتَلَطَ، تو وہ مختلط ہو گیا تھا۔ اختلط کا معنی مختلط ہو جانا، ہے کہ نہیں، اور مشتبہ ہو جانا۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ اخْتَلَطَ، تو وہ معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا، وہ مختلط ہو گیا۔ وَتَخَلَّعَ فِي مَشْيَتِهِ، اور اپنی چال میں وہ پاؤں کو دور رکھنے لگا، یعنی اس کی چال بگڑ گئی۔ تخلع فی مشیۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے مونڈھوں اور ہاتھ کو ہلاتے ہوئے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے چلنا، ٹھیک ہے، تخلع کا۔ تو یہاں اتنا لمبا معنی نہیں کریں گے، یہاں کریں گے وَتَخَلَّعَ فِي مِشْيَتِهِ، اصل معنی تو اس کا بہت لمبا ہے، مونڈھوں اور ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے چلنا، ہچکولے لے لے کے چلنا۔ تو یہاں معنی کر دیں گے وَتَخَلَّعَ فِي مِشْيَتِهِ، اور وہ اپنی چال میں پیروں کو دور دور رکھنے لگا، اپنی چال میں، فی مشیتہ، اپنی چال میں پیروں کو دور دور رکھنے لگا۔ وَسَارَ أَقْبَحَ الطَّيْرِ مَشْيًا، وَسَارَ، اور وہ ہو گیا، أَقْبَحَ الطَّيْرِ، پرندوں میں سب سے بدصورت، سب سے بدترین طریقے سے، مشین چلنے والا، ٹھیک ہے۔ وَسَارَ أَقْبَحَ الطَّيْرِ مَشْيًا، اور وہ پرندوں میں سب سے بدصورت طریقے سے چلنے والا پرندہ ہو گیا۔ وَسَارَ، اور وہ ہو گیا، أَقْبَحَ الطَّيْرِ، نہایت ہی بدصورت پرندہ، مشین، چلنے کے اعتبار سے۔ وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ، میں نے آپ سے یہ مثال بیان کی، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ أَنَّكَ تَرَكْتَ لِسَانَكَ الَّذِي تُبِعْتَ عَلَيْهِ، ان چیزوں کی وجہ سے جس کو میں نے دیکھا، میں نے آپ سے یہ مثال بیان کی، لما، ان چیزوں کی وجہ سے، رائت، جس کو میں نے دیکھا، من انک ترکتا، یہ کہ آپ نے چھوڑ دیا، لسانک الذی، اپنی اس زبان کو، میں نے آپ سے یہ مثال بیان کیا، لما، ان چیزوں کی وجہ سے، رائت، جس کو میں نے دیکھا، من انک، یہ کہ آپ نے، ترکتا، چھوڑ دیا،
لسانک الذی اپنی اس زبان کو طبعت علیہ. طبع علی کذا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا عادی ہونا. طبعت علیہ جس کے آپ عادی تھے، جو آپ بولتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی اس زبان کو چھوڑ دیا. طبعت علیہ جس کے آپ عادی تھے. طبع علی کذا کسی چیز کا عادی ہونا. وَأَقْبَلْتَ عَلَى لِسَانِ الْعِبْرَانِيَّةِ وَهُوَ لَا يُشَاكِلُكَ، اور اقبل اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا. وَأَقْبَلْتَ عَلَى لِسَانِ الْعِبْرَانِيَّةِ، اور آپ عبرانی زبان کی طرف متوجہ ہوئے، عبرانی زبان کو سیکھنا چاہا. وَهُوَ لَا يُشَاكِلُكَ، شاکل یشاکل اس سے پہلے آیا تھا، اس کا معنی موافق ہونا، اور وہ آپ کے موافق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے شایع نشان نہیں ہے. وَهُوَ لَا يُشَاكِلُكَ اس حال میں کہ وہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کے موافق نہیں ہے، یا آپ کے لیے موافق نہیں ہے. وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں اللہ تدرکہ، اللہ تدرکہ کہ تم اس کو بھی نہ پا سکو، یعنی اس کو بھی صحیح طریقے سے نہ سیکھ سکو. وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں اللہ تدرکہ کہ آپ اس کو بھی صحیح طریقے سے نہ سیکھ سکیں، نہ پا سکیں. وَتَنْسَى لِسَانَكَ اور نہ ہی اپنی زبان کو یاد رکھ سکیں. وَتَنْسَى اور آپ بھول جائیں گے لِسَانَكَ اپنی زبان کو. تو اس سے ملا کر کے ترجمہ کریں گے، میں ڈرتا ہوں کہ آپ اس کو نہ پا سکیں، اس کو نہ سیکھ سکیں. وَتَنْسَى لِسَانَكَ اور نہ ہی اپنی زبان یاد رکھ سکیں، یاد رکھ سکیں گے. وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں اللہ تدرکہ کہ آپ نہ تو اس زبان کو پا سکیں گے، اس زبان کو سیکھ سکیں گے. وَتَنْسَى لِسَانَكَ اور آپ اپنی زبان بھول جائیں گے، یعنی نہ ہی اپنی زبان یاد رکھ پائیں گے. وَتَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِكَ اور آپ وَتَرْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِكَ وَأَنْتَ شَرُّهُمْ لِسَانًا وَتَرْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِكَ اور آپ لوٹیں گے اپنے گھر والوں کے پاس. رجع یرجع رجوعاً لوٹنا. وَتَرْجِعُوا اور آپ لوٹیں گے إِلَىٰ أَهْلِكَ اپنے گھر والوں کے پاس. وَأَنْتَ شَرُّهُمْ لِسَانًا اس حال میں کہ آپ ان میں سب سے زیادہ برے ہوں گے زبان کے اعتبار سے، یعنی آپ کی زبان سب سے زیادہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس حال میں کہ آپ ان میں زبان کے اعتبار سے سب سے زیادہ برے ہوں گے، آپ کی زبان خراب ہو جائے گی. فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ کیونکہ کہا جاتا ہے إِنَّهُ يُعَدُّ جَاهِلًا مَنْ تَكَلَّفَ مِنَ الْأُمُورِ مَا لَا يُشَاكِلُهُ. يُعَدُّ جَاهِلًا من، عد يعد من شمار کرنا، اور يعد یہاں مجہول کا صیغہ ہے. إِنَّهُ يُعَدُّ جَاهِلًا من بے شک وہ شخص جاہل شمار کیا جاتا ہے. يُعَدُّ شمار کیا جاتا ہے، جاہلاً جاہل، من وہ شخص، تکلف جس نے تکلف کیا، من الامور ایسے امور کی، ما لا یشاکلہ جو اس کے موافق نہیں ہے، جو اس کے شایان شان نہیں ہے. ما لا یشاکلہ جو اس کے موافق نہیں ہے. ولیس من عملہ اور نہ ہی اس کے عمل میں سے ہے. ولیس من عملہ اور نہ ہی اس کے کام میں سے ہے، اس کے عمل میں سے ہے. وَلَمْ يُؤَدِّبْهُ عَلَيْهِ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْلُ. ادب یؤدب اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، تربیت کرنا، ادب سکھانا. وَلَمْ يُؤَدِّبْهُ عَلَيْهِ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ اور نہ ہی اس کے آبا و اجداد نے اس کو اس کی تربیت کی ہو، اور نہ ہی اس کے آبا و اجداد نے اس پر اس کی تربیت کی ہو. من قبل اس سے پہلے. ٹھیک ہے، ولیس من عملہ اور نہ ہی اس کے عمل میں سے ہو، یعنی جاہل شمار کیا جاتا ہے وہ شخص جو تکلف کرتا ہے ایسے امور کا جو اس کے موافق نہیں ہے. ولیس من عملہ اور نہ ہی اس کے عمل میں سے ہے، اس کے کام میں سے ہے. ولم یؤدبہ علیہ آباؤہ واجدادہ اور نہ ہی اس کے آبا و اجداد نے اس پر اس کی تربیت کی ہو، من قبل اس سے پہلے. یہ والا سمجھ میں آیا؟ وَأَخَافُ أَلَّا تُدْرِكَهُ وَتَنْسَى لِسَانَكَ اور میں خوف کھاتا ہوں کہ آپ اس کو نہ سیکھ پائیں گے، نہ سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، وَتَنْسَى لِسَانَكَ اور نہ ہی اپنی زبان یاد رکھ سکیں گے. یا تو ایسے ترجمہ کیجئے، یا پھر
وتنسا لسانک، اور آپ اپنی زبان کو بھول جائیں گے. ایسے ترجمہ کیجیے، دونوں معنی ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے. انقضا باب الناس کی وظیف، یہاں پہ یہ باب مکمل ہو گیا.